نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس اچھے اعمال تو ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، چیریٹی ہوگی، مگر ان کے پاس کلمے کی تصدیق نہیں ہے، لہٰذا وہ اس آیت کے زمرے میں نہیں آ سکتے۔ لیکن مفسرین کرام جو ہیں اس آیت مبارکہ کو ایک اور انداز میں بھی بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مراد سچا بول بھی ہوتا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان دینے والا بھی ہے، اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، لیکن کیا وہ سچ کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا اس میں سچ کہنے کی صلاحیت ہے، سچ بولنے کی صلاحیت ہے؟ اور شاید کہنے والے تو ہم پھر بھی بن جاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے خلاف سچ سننے کا ظرف رکھتے ہیں؟ جب ہماری بحث و تکرار ہوتی ہے تو کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ ہم کسی سے کہہ سکیں کہ نہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، آپ کی دلیل ٹھیک ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ صحیح اور سچ بات ہے؟ اور اگر کوئی انسان مجھے آ کے یہ کہتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامی یا یہ کمی ہے، یا میری ذات کے متعلق کوئی بھی وہ سچ بولتا ہے، تو کیا میرا اتنا حوصلہ ہے کہ میں سامنے والے کے سچ کو قبول کرتی ہوں؟ لہٰذا یہ بہت غور طلب بات ہے کہ ہم صدقہ دے دیں گے، ہم زکوٰۃ بھی دے دیں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ظرف کی بہت کمی ہے کہ ہم اپنے خلاف سچ نہیں سن سکتے۔ لہٰذا اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہر چیز کے اندر بہت زیادہ وسعت بیان کی گئی ہے۔ آتا جو ہے بہت وسعت کے ساتھ دینے والا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے وہ بہت آگے کی دنیا کا سوچتا ہے، ایک دوسرے جہان کا سوچتا ہے، اور صدقہ بالحسنی کہ وہ بہت بڑے ظرف والا انسان ہے، بہت بڑے دل والا انسان ہے، وہ اپنے خلاف کی جانے والی سچ بات کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس شخصیت کی اللہ پاک جو ہیں ان آیات مبارکہ میں تعریف فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کی تصدیق کی تھی؟ انہوں نے کلمے کی تصدیق کی تھی، نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی تھی، تو یہ تصدیق ان کو صدیق کا درجہ دلا گئی۔ اس لیے مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ صدیقیت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی سخاوت بہت انتہا کی تھی، اور پھر اتنی نیکیاں ہو جانے کے بعد آپ کا آخرت کے لیے خوف کہ آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، اور پھر تصدیق میں سب سے پہلے آپ نے پہل فرمائی۔ جب نبی علیہ السلام نے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی نبوت کو پیش کیا تو اس نے کچھ نہ کچھ حیل حجت لازمی کی، مگر ابو بکر صدیق نے جو ہے بغیر کسی دلیل کے اور حیل حجت کے میری نبوت کو قبول کیا۔ پھر مفسرین کرام جو ہیں بہت پیاری بات ان آیات مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ دینے والا ہوتا ہے، وہ لینے والا نہ بنے۔ مثلا سب سے پہلی بات جو آغاز کی جا رہی ہے، صدقہ بالحسنی کو تیسرے مقام پر لا کے بیان کیا گیا ہے، لیکن آتا کو پہلے مقام پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے والدین کو ادب دینے والا ہے، رشتوں کو مقام دینے والا ہے، دوستوں کو وفا دینے والا ہے، استاد کو قدر دینے والا ہے، اپنی قابلیت و صلاحیت سے مخلوق کو نفع دینے والا ہے، تو گویا کہ وہ دینے والا ہے، دینے والا ہے، وہ ہر وقت اپنی ذات سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ دینے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ دینے کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد تقویٰ کا ذکر کیا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ لینے والا بن جاتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے جو ہے وہ قبولیت کو مانگتا ہے۔ تو پہلے کیا ہے مومن کی صرف کہ وہ دینے والا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے لینے والا ہے، پھر مخلوق سے بدلہ بھی نہیں مانگتا، اس کی جزا بھی نہیں مانگتا۔ میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا، تم نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، وہ مخلوق کے لیے کر ہی نہیں رہا، وہ تو اپنے رب کے لیے کر رہا ہے، اور اس کی جزا کا سوال بھی اپنے اللہ سے جو ہے وہ تقویٰ کے ذریعے کرتا ہے۔ پھر مفسرین کرام کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ پھر یہ 2 خوبیاں انسان کو جو ہیں اتنا اہل ظرف بنا دیتی ہیں کہ وہ کلمے کی تصدیق تو کرنے والا تھا ہی تھا، لیکن وہ سچ قبول کرنے والا، سچ سننے والا بھی ہو جاتا ہے، سچ کو سہنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں اپنی شخصیت کو دیکھتی ہوں تو کیا میں ایک بحیثیت ماں یا بحیثیت بیٹی کے، یا ایک شاگرد ہونے کے، یا استاد ہونے کے، بہن بیوی ہونے کے، کیا میں دینے والوں میں سے ہوں یا میں لینے والوں میں سے ہوں؟ کیا میں لوگوں سے مانگتی رہتی ہوں کہ آپ نے مجھے دینا ہے، یا میں ان سب رشتوں میں تقسیم کرنے والی ہوں؟ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ مانگ رہا ہے، وہ لینے والا ہے، کوئی بھی دینے والا نہیں بنتا۔ بیوی شوہر سے مانگ رہی ہے، اولاد ماں باپ سے مانگ رہے ہیں، شاگرد استاد سے مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں دینے والوں میں سے بن جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والوں میں سے بنائے، اور صرف مال ہی نہیں دیا جاتا، اور بہت کچھ اللہ نے انسان کو دیا ہوتا ہے جو مخلوق میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔
لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائیں، لینے والا نہ بنائیں۔ عموماً ہم یہ دعا اسی سوچ سے کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے مال کے لیے نہ پھیلے، لیکن یہ دعا کسی اور انداز سے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ دینے والا وہی ہوگا جو قابل ہوگا، جس میں کوئی صلاحیت ہوگی، جو نفع والا مسلمان ہوگا۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں قابل مسلمان بنائیں، ایک ذہین مسلمان، صلاحیتوں والا مسلمان، نفع والا مسلمان بنائیں۔